الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی۔ آج ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ لوکل باڈیز الیکشن سے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں جو ہے اوورال پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ مقامی حکومتوں سے متعلق جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں میدان مار لیا۔ دراصل یہ سیکنڈ فیز تھا۔ پہلا فیز جو ہے وہ دوسرے ڈویژنز تھے جس میں سکھر اور باقی علاقے جو ہے وہ شامل تھے سندھ میں، تو اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھاری اکثریت سے جو ہے وہ کامیاب ہوئی تھی، اور تمام تقریباً لوکل باڈیز الیکشن کے اندر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ لیکن یہ جو سیکنڈ فیز تھا خاص کر کراچی اور حیدرآباد سے متعلق، تو یہاں پہ اگرچہ بہت زیادہ ڈسپیوٹ بھی رہا، جس کی وجہ سے انتخابات جو ہے وہ بار بار ملتوی ہوتے رہے، اور بالآخر 15 جنوری کو انتخابات ہوئے۔ لیکن اس انتخابات کو بھی جو ہے ملتوی کرانے کے لیے بہت زیادہ دباؤ بھی ڈالا گیا، اور آرڈیننس یہ وہ، اور خاص کر ایک جماعت ایم کیو ایم جو ہے وہ اب ایک جماعت بن گئی ہے، پہلے اس کے مختلف دھڑے تھے، وہ بائیکاٹ کر گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے جے یو آئی فے اور جماعت اسلامی، پاکستان مسلم لیگ نون وغیرہ، اور خاص کر تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے درمیان جو ہے وہ میدان سجا۔ تو اوورال جو سب سے بڑا ابھی تک کا جو رزلٹ آیا ہے، غیر حتمی رزلٹ، تو اس میں ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ کراچی میں اوورال پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ایک بڑی اکثریت اور بڑی بھاری مارجن کے ساتھ جو ہے وہ میدان مارا ہے۔ اور اس کے بعد حیدرآباد ڈویژن میں بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے۔ اور دراصل یہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ جو میئرشپ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں رہی۔ جو لوکل باڈیز الیکشن کے اندر میئرشپ آتی ہے تو موسٹلی جو ہے کراچی میں کبھی جماعت اسلامی اور کبھی ایم کے ایم یعنی کہ متحدہ قومی موومنٹ کے پاس رہتی، اور اس طریقے سے حیدرآباد میں موسٹلی جو ہے وہ بھی ایم کے ایم کے پاس ہی تھی۔ اور کیونکہ ان دو ڈویژنز کے اندر یا ان دو اس میں جو ہے ایم کیو ایم بہت سٹرونگ رہی ہے ہمیشہ سے، اور یہ جو مقامی حکومتیں ہیں تو اس میں زیادہ تر ایم کیو ایم جو ہے وہ برسر اقتدار رہی، جماعت اسلامی بھی برسر اقتدار رہی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اوورال برسر اقتدار نہیں تھی ان دونوں ڈویژنز میں۔ لیکن اب یہ جو 15 جنوری کا یہ جو انتخاب ہوا ہے سیکنڈ فیز کا، اس سیکنڈ فیز کا اب جو رزلٹ آ رہا ہے تو وہ رزلٹ جو ہے اس رزلٹ سے اب یہ امید وابستہ ہو گئی ہے کہ اب ان دونوں کراچی کا میئر بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور حیدرآباد کا میئر بھی فرسٹ ٹائم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اور اس سوال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے آلریڈی جو ہے جب الیکشن سے قبل عوامی نمائندوں یا عوامی اس ٹائم جو امیدوار تھے، عوامی حکومتوں کے جو امیدوار تھے، ان سے خطاب کے اندر یہ کہا تھا کہ کراچی کا جو میئر ہوگا وہ جیالہ ہوگا۔ تو اب ہمیں یہ چیز نظر آ گئی ہے، اور یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جس کے دعوے کیے جا رہے تھے کہ وہ انبیٹیبل ہو چکی ہے، عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو چکا ہے، اور 20 کے لگ بھگ ایم این اے صرف اس کے کراچی سے ہیں، تو اس کا جو میئر کا متوقع امیدوار تھا خرمشیر زمان شاید اس کا نام ہے، تو وہ تو اپنی یونین کونسل ہی ہار گیا۔ اور جماعت اسلامی کا بھی نعیم الرحمان، حافظ نعیم الرحمان کا نام تھا، تو وہ بھی جو ہے اوورال سیٹیں نہیں نکال سکے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی ہے، اور میئر کے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہے خاص کر کراچی کی، تو مرزا وہاب کا جو ہے وہ نام گردش میں ہے۔ اور کیونکہ مرزا وہاب صاحب نے جو ہے وہ سابق سینیٹر بھی ہیں، اور فوزیہ وہاب کے فرزند ہیں، کراچی کے شہری ہیں، اور کراچی کے سن آف کراچی آپ اسے کہہ سکتے ہو، کراچی کے بیٹے ہیں۔ تو اس سے قبل وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کے فرائض سر انجام دیتے رہے، اور انہوں نے کراچی کے اندر جو ہے بے پناہ کام کرائے، اور کراچی میں خوبصورتی سے لے کر کراچی کی روشنیاں بحال کرنا، کراچی کو دوبارہ سے جو ہے وہ روشنیوں کا شہر بنانا،
اور باقی جی جو بلدیہ کے اور باقی چیزوں کے مسائل تھے، اور خاص کر جو ان کے اوپر سب سے زیادہ تنقید بھی ہوئی اور جس وجہ سے عوام نے اس کو سراہا بھی صحیح، وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو میونسپل کا جو ٹیکس کلیکشن کا جو نظام تھا وہ اوورآل اس کو اتنا صاف اور شفاف بنایا کہ کچھ لوگوں کو اور کچھ اداروں کو یہ ناگوار بھی گزرا اور ان کے اوپر دباؤ بھی آیا، لیکن اس کے باوجود وہ یہ چاہتے تھے کہ جو کراچی کے شہریوں کا جو پیسہ ہے وہ صاف شفاف طریقے سے کلیکٹ بھی کیا جائے اور ان کو پتہ بھی ہو کیسے کلیکٹ ہوتا ہے اور کہاں کہاں پھر خرچ بھی ہوتا ہے۔ تو انہیں وہ نظام بھی جو ہے اس کو فعال بنایا اور اس کو شفاف بنایا، مین چیز شفافیت تھی۔ تو اس وجہ سے کراچی کی جو عوام ہے ان کا یوں سمجھے کہ جو وہ یہ چاہتی تھی کہ مرزا وہاب جو ہے وہ میئر کراچی بنے، اور شاید یہ بھی ایک ریزن ہے کہ انہوں نے جو کام کرائے ہیں اور اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی میں بڑی تعداد میں اور بڑے عرصے بعد جو ہے وہ کامیاب ہوئی، شاید 30-35 سال بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو میئرشپ مل رہی ہے کراچی کی، اور اسی طریقے سے حیدرآباد میں بھی جو ہے وہ اب میئر کراچی اور میئر جو حیدرآباد جو ہے وہ بھی شاید اب پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، کیونکہ اب تک کا جو رزلٹ آ رہا ہے اس سے ہمیں یہ امید جو ہے وہ قوی امید ہے اور کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے میئر بنا لے گی ان دونوں میں۔ اور اوورآل تو ہم نے جو دیکھا کہ یونین کونسل جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اوورآل یونین کونسل سے ہمیں جو رزلٹ ملتا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا تو کہیں کسی اور پارٹی کے ساتھ اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو بڑی بھاری اکثریت اور بڑے مارجن کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے یہ معاملہ جو ہے اس کو لوکل باڈیز کا جو ہے الیکشن کلین سویپ جسے آپ کہتے ہو کلین سویپ کیا ہے۔ ان کے رائیولز جو پارٹیاں تھیں وہ دور دراز تک ان کا نام و نشان نہیں۔ ہاں ایم کیو ایم کا تھا تو ایم کیو ایم اس پورے الیکشن سے بائیکاٹ کر گئی، اور اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم پہلے مختلف دھڑوں میں تھی تو وہ یونائٹ ہوئی، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم متحدہ ایم کیو ایم دوبارہ پھر سے اپنے متحدہ امیدوار کھڑے کرے، اور وہ چاہتے تھے کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے کا شکار ہوں، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو بھی کہا گیا، اور سندھ حکومت تو مان گئی کہ الیکشن ڈیلے ہوں، لیکن الیکشن کمیشن جو پہلے ہی ڈیٹ دے چکا تھا تو اس نے کہا کہ اب الیکشن جو ہے وہ مزید ملتوی نہیں ہو سکتے تو اپنے وقت پہ ہوں گے۔ لیکن اس سارے سینیریو کے اندر جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اوورآل کراچی میں سے اس کا جو ایک بھرم تھا وہ بھرم بھی ٹوٹ گیا، اور تحریک انصاف ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ جی کہتے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے اور اس کے بیانیے کی وجہ سے جو ہے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان پاپولر لیڈر بن گئے ہیں، اور میں بھی کچھ دیر قبل جو ہے وہ ایک ایون کے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے شیئر ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا جس میں ایک نمائندہ شاید وہ یہ کہہ رہا تھا، اسد عمر جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے تھے، کہ ہم ڈور ڈور جاتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو وننگ پارٹی ہو، ہم تو خود آپ کے لیے الیکشن مطلب ہے ووٹ دینے کے لیے نکلیں گے، اور یوں وہ باتیں کہ وہ اتنا۔ لیکن جب عوام نے اپنا پرچی ڈالا، عوام نے اپنا مینڈیٹ دیا، تو اس مینڈیٹ میں تحریک انصاف کو کوئی مینڈیٹ نہیں ملا۔ سمپل سی بات ہے، تحریک انصاف وہ جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان پاپولر ہے اور کراچی میں بہت زیادہ پاپولر ہے، مقبول ترین لیڈر ہے، تو وہ مقبول ترین لیڈر کی جماعت بالکل اس کا ملیا میٹ ہو گیا۔ اس پورے انتخاب میں، عوامی نمائندوں کے اس انتخاب میں، لوکل باڈیز الیکشن میں جو ہے وہ تحریک انصاف کا تو نام و نشان تک نہیں رہا، بالکل عوام نے اس کو یکسر مسترد کیا، عمران خان کو، اس کے بیانیے کو، اور اس کی جو نمائندے ہیں، اس کی جو پالیسیاں ہیں، سب کو جو ہے وہ عوام مسترد کر چکی ہے، کیونکہ کراچی کی عوام بہت زیادہ باشعور بھی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ملیر کے اندر جو الیکشن ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس میں بھی عمران خان کو ملیر کے ایک جیالے نے شکست دی، اور یوں ہی جو کراچی کے اندر اب اوورآل جو ہمیں رزلٹ ملتا ہے، ویسے تو اوورآل پورے سندھ میں پہلے فیز میں دیکھو یا سیکنڈ فیز میں دیکھو سندھ کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں تو اس میں تحریک انصاف کو تو بالکل صفایا ہو گیا، لیکن کراچی میں تحریک انصاف والے تھے کہ جی ہم اب پھر سے پاپولر ہو گئے ہیں اور ہمیں لوگ ووٹ دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اب کہیں پہ بھی ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔
بالکل یعنی کہ سمپل بات ہے کہ جو کراچی کے اندر تحریک انصاف کا میئر کا امیدوار تھا خرم شیر زمان، وہ اپنی یونین کونسل سے ہار جاتا ہے، اپنے آبائی اپنے گھر سے ہار جاتا ہے، تو اب آپ پھر خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ باقی یونین کونسل میں کیا حشر ہوا ہوگا ان کا۔ تو یوں تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی ناکامی سامنے آئی ہے، اور یہ کہ جو عمران خان کو پاپولر لیڈر سمجھتے تھے ان کو کراچی کی عوام نے، حیدرآباد کی عوام نے یکسر مسترد کیا ہے۔ تو اب ان کے پاس ما سوائے شرم کے اور کچھ بھی نہیں رہا، اور ان کو چاہیے کہ اب عوام نے جب آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو آپ یوں جو ہے لوگوں کو مینوپلیٹ کرنے کی اور جھوٹے بیانات دینے کی شاید اب ضرورت نہیں رہی۔ عوام آپ کے ان بیانیوں میں نہیں آتے۔ جو فیصلہ پرچی پہ ہوتا ہے، ووٹ پہ ہوتا ہے، بیلٹ باکس کے ذریعے ہوتا ہے، تو اس بیلٹ باکس میں اب تحریک انصاف جو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ آلریڈی جو 2018 کے ویسے جنرل الیکشن تھے اس میں بھی اگر تحریک انصاف نے یہ سیٹیں نکالی تھیں تو وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے وہ اس مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، اور کراچی کی عوام کا مینڈیٹ ہمیں کراچی کچرا جو کنڈی ہے اس کے اوپر ہمیں وہ بیلٹ پیپرز اور وہ سارے کچھ ملے تھے۔ لیکن اب جو انتخابات ہوئے ہیں یہ لوکل باڈیز کے، تو اس میں بھی عوام نے اپنا فیصلہ دیا، اور کراچی کی عوام نے تحریک انصاف کو تو یکسر طور پہ مسترد کیا ہے۔ بہرحال ابھی جو سرکاری رزلٹ آئے گا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں صورتحال کس طریقے سے مرج ہوتی ہے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ کراچی کا میئر جیالہ ہوگا، حیدرآباد کا میئر بھی جیالہ ہوگا، اور اوورال پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ میدان جو ہے وہ مار لیا ہے۔ جیسے پہلے فیز میں مارا تھا ویسے اب یہ سیکنڈ فیز میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو چکی ہے۔ تو بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، پھر سے ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔